ہوا ہے یہ آدمی معمولی نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں، ہم نے کسی سے کہا نہیں ہے، اس کو پتہ کیسے چل گیا؟ یقیناً کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے اس پر ہم قابو نہیں پا سکتے۔ رسول اکرم نے پھر بھی ان کو کچھ نہیں کہا۔ آخر نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کے جانثار بن گئے، مسلمان ہو، کلمہ پڑھ لیے۔ کتنے لوگ یہود نے ایک بار آپ کے ساتھ سازش کی، ہمارے یہاں پہ جھگڑا ہو گیا ہے، اگر آپ سمجھائیں گے تو جھگڑا بڑی آسانی سے ختم ہو سکتا ہے، ذرا چلیں۔ آپ ہمیشہ آپ کہہ سکتے تھے ابھی تمہارا جھگڑا ہے تم نپٹاؤ، ہمیں کیا لینا دینا اس سے، لیکن جب وہ بلانے آئے آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ ان لوگوں نے اس مکان کے ایک مکان کی دیوار کے پاس آپ کو بٹھایا، بیٹھنے کی چیز دی، کرسی دی، اور اس مکان کی چھت پر ایک آدمی کو متعین کیا کہ جب یہ بات چیت میں مشغول ہو جائیں پوری طریقے سے تو اوپر سے ایک بڑا پتھر لے کر ان کے سر پہ ایسے ڈالو کہ ہمیشہ کے لیے ختم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فریق کی بات سنی، دوسرے کی بات سنی، ابھی آپ نے فیصلہ نہیں سنایا تھا کہ اچانک آپ اٹھے اور اٹھ کر چلے گئے۔ جو صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے وہ لوگ بھی اٹھے اور اٹھ کر پیچھے پیچھے چلے گئے۔ سب لوگ حیران، لیکن جن لوگوں نے یہ سازش رچی تھی وہ اپنے کیے پر پچھتا رہے ہیں کہ یار سارا کیا کرایا مٹی میں مل گیا، بیکار ہو گئی ہماری سازش۔ صحابہ کرام نے رسول اکرم سے پوچھا اللہ کے رسول آپ تو وہاں اچھے خاصے بیٹھے ہوئے تھے، ابھی آپ نے فیصلہ سنایا نہیں تھا، اچانک آپ اٹھ کر چلے آئے۔ کہا تم لوگ کیسے آئے؟ کہا ہم نے دیکھا جب آپ چلے آئے تو ہم لوگ بھی چلے۔ آپ نے فرمایا معلوم ہے کیوں چلا آیا میں؟ نہیں، بات یہ تھی کہ جبریل نے آ کر مجھے بتلایا کہ یہود نے میرے مارنے کی پلاننگ کی ہے۔ جس جگہ میں بیٹھا ہوا تھا اس دیوار کی چھت پر ایک آدمی کو بڑا سا پتھر لے کے انہوں نے بٹھایا ہوا ہے تاکہ میرے اوپر ڈال کے مجھے ختم کر دیں۔ حضرت جبریل نے کہا آپ یہاں سے اٹھ جائیے، میں چلا آیا۔ مدینے میں اس وقت مسلمانوں کی ایسی حالت تھی اگر چاہتے تو جتنے لوگ سازش میں شریک تھے سب کو پکڑ کے ان کو قتل کر دیتے، لیکن ساری تاریخوں میں پوری سیرت میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اس کی سزا دی۔ چلے آئے، آپ نے کچھ کہا نہیں، کچھ سزا نہیں دی، لیکن یہود اہل کتاب تھے، ان میں سے بہت سارے لوگوں کے دل میں یہ بات آئی کہ اتنی گہری سازش سے بچ جانا کسی انسان کی بات نہیں ہے، ضرور ان کا تعلق آسمانی وحی سے ہے جس کی وجہ سے یہ بچ گئے۔ اور یہ واقعہ تو بہت مشہور ہے، خیبر میں ایک عورت نے آپ کی دعوت کر دی، رسول اکرم چلے گئے دعوت میں، ایک دو اور صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ گئے۔ اس عورت نے گوشت پکایا بکری کا اور اس میں ایسا زہر ملایا اتنا قاتل کہ بچنے کا کوئی امکان نہ رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھانا شروع کیا، لیکن جو بوٹی تھی وہ اندر جا ہی نہیں رہی تھی۔ بہرحال آپ نے اس کو اگل دیا، آپ اٹھ کر چلے آئے۔ جو صحابہ کرام تھے ان کو منع کیا کھانا مت کھاؤ، چلے آئے۔ اس عورت کو حاضر کیا گیا، بعض روایتوں میں وہیں آپ نے اس عورت سے پوچھا تو نے اس میں زہر ملایا ہے؟ کہنے لگی ہاں زہر ملایا۔ کیوں ملایا؟
اس لیے ملایا ہے کہ اگر تم سچے نبی ہوگے تو اللہ تمہیں بتا دے کہ اس میں زہر ہے، نہیں کھاؤ گے، اور جھوٹے نبی ہوگے تو اللہ رب العزت تمہارے وجود سے دنیا کو پاک کر دے گا۔ تو آپ نے بتلایا، میرے اللہ نے مجھے بتا دیا تو نے زہر ملایا ہے۔ آپ جانتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو اپنے ساتھ زیادتی کرنے کی وجہ سے کوئی سزا نہیں دی، لیکن جو آپ کے ساتھ صحابی تھے انہوں نے چونکہ اس کے کچھ نوالے کھا لیے تھے، کچھ بوٹی بھی کھا لی تھی، جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا، تو اس کے قصاص میں اس کو سزا دی، لیکن اپنے ساتھ زیادتی کرنے کی کوئی سزا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار دین کے داعیوں کو یہ دعوت دیتا ہے، کوئی آدمی زیادتی کرے تو تم زیادتی کا جواب زیادتی سے، ظلم کا جواب ظلم سے نہ دو۔ اسلام نے ایک عقیدہ دیا ہے مسلمانوں کو، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، قضاء و قدر سے۔ یہ عقیدہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو کچھ دنیا میں کسی کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ رب العزت کے فیصلے سے ہو رہا ہے، لہذا اس کے اوپر کسی سے ناراض ہونا، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، اس کو قتل کرنے کی کوشش کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اگر اللہ رب العزت تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، اور اگر وہ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کر لے نقصان کا تو دنیا کی کوئی طاقت اس نقصان سے تمہیں چھڑا نہیں سکتی۔ قرآن نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حیثیت سے پیش کیا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے نبی، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو نرم اخلاق، دھیرج والا، برداشت کرنے والا، صبر، حلم اور بردباری والا بنا کر بھیجا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسی اخلاق کی وجہ سے یہ جو آپ کے ارد گرد لوگ آ کر جمع ہو گئے ہیں یہ سب آپ کے اخلاق حسنہ کی وجہ سے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، درست مزاج ہوتے، سختی کے ساتھ بات کرنے والے، سختی کے ساتھ لوگوں سے پیش آنے والے ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ سب آپ کے پاس سے بھاگ چکے ہوتے۔ لیکن یہ جمگھٹا جانثاروں کا جو آپ کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، یہ کس لیے؟ وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ نہایت ہی نرم اخلاق ہیں، کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، اس کی وجہ سے یہ سب آپ کے لیے اپنی جانیں دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، اگر ان کی طرف سے کوئی زیادتی ہو جائے، کوئی نادانی کرے تو معاف کر دیا جائے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور اللہ رب العزت سے ان کے لیے مغفرت طلب کیجئے، دعا کیجئے کہ پروردگار ان کو بخش دے، ان کی غلطی کو معاف کر دے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور دنیا کے معاملات میں، حکومت کے معاملات میں ان کے ساتھ مشورہ بھی کیا کیجئے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیں آپ پکا، تب فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تب بھروسہ ان پر نہیں صرف اللہ پہ کیا کیجئے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اللہ رب العزت
तवक्कुल और भरोसा करने वालों को पसंद करता है। ये आले इमरान की 159 नंबर की आयत है। अब जरा देखिए इस आयत करीमा में कितनी बड़ी बातें जिक्र की गई। सबसे पहली बात, हमारे रसूल का तारुफ कराया गया कि आप रहीम, करीम, मेहरबान, बख्शने वाले, माफ करने वाले, बुराई का बदला भलाई से देने वाले और लोगों के साथ नरमी से पेश आने वाले। फिर एक और बात बतलाई, ये आप ही का मामला नहीं है, दुनिया में हर एक आदमी का मामला है। जो आदमी भी भलाई से पेश आता है, लोगों से हंसकर मिलता है, उस आदमी के आसपास बहुत सारे जानिसार आकर मिल जाते हैं और उसको लोगों की ताईद इतनी हासिल होती है कि लोग उसके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसके बरखिलाफ अगर कोई करे, सख्त मिजाजी, दुरुस्त कलामी, गाली गलौज, बुराई का बदला बुराई से देना शुरू करे, तो थोड़े दिनों तक तो लगता है कि इसके पास भीड़ है, लेकिन उसके बाद वो सारी भीड़ छट जाती है। एक और हुक्म दिया, वो शाविरहुम फिल अम्र, कोई भी मामला, आप नबी हैं, रसूल हैं, जो भी करेंगे अच्छा और भलाई करेंगे। इसके बावजूद आप इनसे मशवरा करें तो इनकी ताईद भी मिलेगी और ये लोग आपकी बात पर हर तरह तैयार भी रहेंगे। हम आजकल अगर हमें कुछ बना दिया जाए किसी कमेटी में, किसी अंजुमन में, किसी ट्रस्ट में कुछ, तो फिर हम तो बड़े हैं, हम तो अध्यक्ष हैं, हम तो सदर साहब हैं, हम तो अमीर साहब हैं, हमें क्या जरूरत है किसी से मशवरा करने की। नतीजा ये होता है कि कुछ दिनों में सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक रहे, लोग आपके लिए जान देने के लिए तैयार रहे और उसके बाद भी आज तक आपके अखलाक हसना की वजह से आपके लिए जान देने के लिए तैयार रहे। एक और चीज जो फरमाई, फ़ाफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम, अगर इनसे कोई कोताही हो तो माफ कर दे और इनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ किया करें। जब कोई आदमी हमारे लिए दुआ करता है तो हमारे दिल में ये बात पैदा होती है, ये आदमी हमसे सच्ची मोहब्बत रखता है। सच्ची मोहब्बत ही की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमारे लिए ये दुआ करता है और उससे हमारी भलाई चाहता है। और जब हमें ये पता चले ये आदमी हमारा भला चाहता है तो फिर हमारे दिल में उसकी तरफ से नफरत नहीं पैदा होती, फिर हमारे दिल में भलाई का जवाब भलाई से देने का जज्बा पैदा होता है कि ये हमारा भला चाहता है, हम भी इसका भला चाहें। और जब कोई काम करने चले तो भरोसा अल्लाह पर किया करें, किसी और पर नहीं, क्योंकि कोई दूसरा ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सके सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी, उस तालीम में इस बात को खास अहमियत दी गई कि आप जो बात कहें उसको एक महदूद दायरे के अंदर ना रखें, बल्कि उसको दूसरे लोगों में बांटे। एक आदमी आया, कहने लगा, अल्लाह के रसूल, मन अहब्बु बिहुस्नि सहाबती, मैं भलाई करना चाहता हूँ, नेक सलूक करना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा कौन मुस्तहिक है कि मैं उसके साथ भलाई करूँ? फरमाया उम्मक, तेरी माँ। फिर उसने पूछा उसके बाद? कहा तेरी माँ। पूछा फिर उसके बाद? कहा तेरी माँ। फिर पूछा उसने उसके बाद? कहा तेरा बाप।
اب ذرا دیکھو